حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں 8 جگہ ان کا نام آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 3 مرتبہ، سورہ ہود میں 4 مرتبہ اور سورہ شعراء میں 1 مرتبہ۔ صالح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود۔ صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اس کا نام سمود تھا۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہے۔ یہ دونوں آصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے۔ حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کے کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور دیگیں چڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر مزید سورۃ اعراف ہی کی آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 76 تک بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار جو لوگ مغرور تھے غریب لوگوں سے، وہ جو ایمان لے کر آئے تھے، ان سے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ چیز وہ جو دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76 تک۔ مزید سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کر 63 میں بیان کیا گیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سے تبلیغ کی اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم ماننے پر تیار نہیں تھی بلکہ ان کو الٹ ہی جواب دیا کرتی تھی۔ اس میں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم سخت شبہ میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہے۔ پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 63 تک۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور نرم لہجے میں نرم الفاظ کے ساتھ ان کو نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں، ان چشموں، ان کھیتیوں، کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے لے کے آیت نمبر 152 تک۔ دعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی بدشگونی لینا شروع کر دی اور ان کے خلاف فساد کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صلاح و مشورے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، تم بھائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم لوگ ایسے ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کی موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ہر طرح سے جھٹلایا، بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر لیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 153 سے 158 میں کیا گیا ہے، ترجمہ: قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو اور تم کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، پس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 158 تک۔ یہ اونٹنی ان میں موجود رہی اور ان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا باعث رہی۔ وہ ان کے علاقے میں جہاں چاہتی تھی چرتی تھی، جب کنویں میں پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی، چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے، اور لوگ اس کا دودھ پیتے اور اتنا دودھ ہوتا تھا کہ سب کو کافی ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر تک تو معاملہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن بالآخر پھر سارے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے اور سارا پانی ان کو ملے۔ چنانچہ ایک دن جب اونٹنی پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس نے تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور اسی طرح کدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس کے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ 3 بار بلبلایا، کدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس کا ذکر سورۃ القمر میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ سورۃ قمر آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ اس بات کا ذکر سورہ ہود میں کیا گیا ہے۔
پھر وہ جو 9 لوگ تھے جو شہر میں فساد پھیلایا کرتے تھے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم یہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی اس سازش کا ذکر سورۃ نمل کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، سو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا، یعنی جب دوسرے دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے، جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی کہی ہوئی مہلت پوری ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور اللہ کی طرف سے کس طرح کا عذاب آنے والا ہے۔ جب وہ سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا، چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئی اور اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے یعنی گھٹنوں کے بل ویسے ہی بیٹھے رہ گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 79۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجرت سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کے گونجیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پیتے تھے، وہ اس کا دودھ بھی پیتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔